حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک اور عظیم واقعات۔ سرور عالم دنیا کے سردار اولاد آدم کے پیشوا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی اللہ کے پسندیدہ اور چنے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھی والوں کے قصے کے 50 یا 55 دن پہلے بعد دناک 8 ربیع الاول اپریل 571 عیسوی بروز پیر مکہ مکرمہ میں صبح صادق سورج نکلنے سے لگ بھگ ڈیڑھ دو گھنٹہ پہلے کے وقت ابو طالب آپ کے چچا کے مکان میں پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش کے بارے میں مشہور بات تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول اسلامی سال کا تیسرا مہینہ چونکہ محرم کے مہینے سے اسلامی سال شروع ہوتا ہے کو پیدا ہوئے، لیکن اکثر بڑے محدثین حدیث کے اماموں اور تاریخ لکھنے والوں اتہاسکاروں کے نزدیک پسندیدہ قول بات یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ نمبر 1، آسمان ربیع الاس کے بیٹے کی ماں فاطمہ بنت عبداللہ فرماتی ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت حضرت آمنہ آپ کی ماں صاحبہ کے پاس موجود تھی، تو اس وقت یہ دیکھا کہ تمام گھر نور روشنی سے بھر گیا اور دیکھا کہ آسمان کے ستارے جھکے آتے ہیں، یہاں تک کہ مجھے یہ گمان ہوا کہ یہ ستارے مجھ پر آ گریں گے۔ نمبر 2، حضرت ارباز بن ساریہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ نے پیدائش کے وقت ایک نور روشنی کی چمک دیکھا جسے شام ملک سریہ کے محل روشن ہو گئے، اور ایک روایت قول میں ہے کہ بصرہ کے محل روشن ہو گئے۔ نقطہ آپ کی پیدائش کے وقت ستاروں کے زمین کی طرف جھک آنے میں یہ نقطہ بھید یعنی اشارہ تھا کہ اب بہت جلد زمین سے کفر، اللہ کو نہ ماننا، اللہ کا انکار اور شرک، اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک بنانا جیسے بتوں، پیروں اور قبروں کو پوجنا کی ظلمت اور تاریکی اندھیرا دور ہوگی، اور ہدایت صحیح راستہ دکھانا اور ایمان کی روشنی سے تمام زمین روشن اجول ہو جائے گی۔ حضرت کعب احبار ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پہلی آسمانی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان بیان کی گئی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول پیغام لانے والے کی پیدائش مکے میں ہوگی، اور حضرت دین کی خاطر وطن کو چھوڑ کر جانا مدینے میں ہوگی، اور ان کی حکومت شام میں ہوگی، یعنی مکہ سے لے کر شام تک کا تمام علاقہ آپ ہی کی زندگی میں اسلامی حکومت میں آ جائے گا۔ چنانچہ ملک کا شام آپ ہی کی زندگی میں فتح ہوا۔ عجب نہیں کہ اسی وجہ سے پیدائش کے وقت شام کے محل دکھائے گئے ہو، اور بصرہ جو ملک شام کا ایک شہر تھا اب عراق کا شہر ہے خاص طور پر اس لیے دکھایا گیا کہ ملک شام میں سے سب سے پہلے بصرہ ہی میں نور نبوت پہنچتا، اور ملک شام میں سب سے پہلے بصرہ ہی فتح ہوا۔ اور عجب نہیں کہ ملک شام کے محل اس لیے بھی دکھلائے گئے ہو کہ 40 میں سے 30 ابدال و بزرگ اور پاک ہستیاں جن سے دنیا کبھی خالی نہیں رہتی، جب کوئی ان میں سے دنیا سے اٹھتا ہے تو دوسرا اس کی جگہ لے لیتا ہے، یعنی دوسرا بدل جاتا ہے، تو 30 کے 30 ملت ابراہیمی یعنی دین ابراہیمی پر ہے، ان کا ٹھکانہ ملک شام ہی ہے۔ اس لیے دوسرے ملکوں کے مقابلے ملک شام سیریا خاص طور پر انوار و برکات کا مرکز
کیندر رہا ہے۔ اسی وجہ سے پیدائش کے وقت شام کے محل دکھلانے میں اس طرح اشارہ تھا کہ یہ ملک خاص طور پر نبوت کی روشنی سے جگمگائے گا۔ اسی لیے آپ کو پہلے مکہ مکرمہ سے شام یعنی مسجد اقصی، بیت المقدس، یروشلم جو اب فلسطین میں اور اسرائیل کے قبضے میں ہے، تک سیر کرائی گئی، جس سے صاف ظاہر ہے کہ ملک شام میں اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص برکتوں نعمتوں کو بچھا دیا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب عراق سے ہجرت فرمائی تو شام ہی کی طرف فرمائی، اور قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا آسمان سے اترنا بھی شام ہی میں دمشق جو شام کا ایک شہر ہے کی مسجد کے پوربی مینارے پر ہوگا۔ یعقوب بن سفیان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک یہودی مکہ میں تجارت کے لیے رہتا تھا۔ جس رات آپ پیدا ہوئے تو مجلس ایک تو ہوئے لوگوں میں قریش سے یہ پوچھا کہ کیا اس رات کوئی لڑکا پیدا ہوا ہے؟ قریش نے کہا ہم کو معلوم نہیں۔ یہودی نے کہا اچھا ذرا معلوم تو کر کے آؤ کیونکہ آج ہی رات میں اس امت کا نبی پیدا ہوا ہے۔ اس کے دونوں شانوں مونڈوں کے درمیان ایک علامت نشانی ہے یعنی نبوت کی مہر۔ وہ دو رات تک دودھ نہ پیے گا کیونکہ ایک جننی اس کے منہ پر انگلی رکھ دے گی۔ لوگ فوراً اس مجلس سے اٹھے اور اس بات کی معلومات کی۔ پتہ چلا کہ عبداللہ ابن عبد المطلب کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے۔ اس یہودی نے کہا مجھے بھی چل کر دکھاؤ۔ یہودی نے جب دونوں شانوں کے بیچ مہر نبوت کو دیکھا تو بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب ہوش آیا تو یہ کہا کہ نبوت بنی اسرائیل سے چلی گئی۔ اے قریش، خدا کی قسم یہ بچہ تم پر ایک ایسا حملہ کرے گا جس کی خبر پورب سے لے کر پشچم تک پھیل جائے گی۔